رات کے لگ بھگ 12 بجے ہوں گے۔ پورا شہر گہری نیند میں تھا، مگر شہر کے کنارے قبرستان میں عجیب سی ہلچل تھی۔ آسمان میں بادل ایسے گھوم رہے تھے جیسے کسی نے انہیں بے چین کر دیا ہو، اور ٹھنڈی ہوا میں مٹی کی سوندھی مگر ڈراؤنی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ہینا بچپن سے آتی تھی۔ لوگ اسے پاگل کہتے تھے، کون لڑکی اکیلے قبرستان میں جاتی ہے؟ مگر ہینا جانتی تھی کہ اس کی اس عادت کے پیچھے ایک راز ہے جسے اس نے کبھی کسی سے نہیں کہا۔ ہینا کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ ایک دن وہ اسکول سے لوٹتے ٹائم راستہ بھٹک گئی اور قبرستان کے ایک کونے میں پہنچ گئی۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تبھی ایک دھیمی مگر گہری آواز آئی، ڈرنا مت، میں یہیں ہوں۔ ہینا نے چاروں اور دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ہوا میں ایک ہلکی سی تصویر بنی، لمبا قد، چمکیلی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سی معصومیت کے ساتھ ایک جن کی۔ میرا نام علی ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ہینا ڈری ہوئی تھی مگر کچھ ہی پلوں میں اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ علی نے اسے گھر تک پہنچایا۔ اس دن سے جب بھی ہینا اداس ہوتی یا اکیلا محسوس کرتی، وہ قبرستان میں علی سے ملنے آ جاتی۔ وقت کے ساتھ ہینا بڑی ہو گئی اور علی کے ساتھ اس کا رشتہ گہرا ہو گیا۔ علی اسے کہانیاں سناتا، پرانی روحوں کی، کھوئے ہوئے لوگوں کی اور اپنی موت کی بھی۔ اس نے بتایا کہ وہ 100 سال پہلے ایک انسان تھا جسے دھوکے سے مار کر یہیں دفنایا گیا تھا۔ اس کی روح نے اس جگہ کو چھوڑنا منظور نہیں کیا اور وہ جن میں بدل گئی۔ ہینا اس کے ساتھ ہنستی، کبھی روٹھتی، کبھی چپ چاپ اس کی باتیں سنتی۔ علی نے کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہمیشہ اس کی حفاظت کی۔ لیکن ایک جن کا بھی دل ہوتا ہے، اور علی کا دل ہینا کے لیے دھڑکنے لگا، ایک انسان کے لیے۔ علی جانتا تھا کہ ایک جن کا پیار انسان کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ مگر جب بھی ہینا کسی لڑکے کا نام لیتی، علی کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھتی۔ آنکھوں کا رنگ بدل جاتا اور ہوائیں بے چین ہو جاتی۔ ایک دن ہینا نے علی کو بتایا کہ اس کی شادی پکی ہو گئی ہے اور اس لڑکے کا نام نبیل ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ علی چپ رہا لیکن اس کی آنکھوں میں درد صاف تھا۔ اس رات ہینا کے جانے کے بعد قبرستان میں تیز آندھیاں چلی اور کئی پرانی قبریں ٹوٹ گئی۔ شادی کے بعد بھی ہینا کئی بار قبرستان آتی، لیکن اب اس کی باتوں میں ایک دوری تھی۔ وہ نبیل کے بارے میں باتیں کرتی، اس کی مسکان کے بارے میں، اس کے ساتھ بتائے لمحوں کے بارے میں۔ علی سنتا لیکن ہر بات اس کے دل میں نشتر کی طرح چبھتی۔ ایک رات نبیل دیر رات تک نہیں لوٹا۔ ہینا پریشان ہو کر قبرستان آئی اور علی سے بولی، نبیل ابھی تک گھر نہیں لوٹا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علی نے گہری سانس لی اور کہا، تو ڈر مت، میں ہوں نا۔ تھوڑی دیر بعد علی لوٹا اور اس کی آنکھوں میں لال چمک تھی۔ وہ بولا، اب تمہیں کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ہینا کے ہوش اڑ گئے۔ تم نے کیا کیا علی؟ ہینا نے بے صبری سے پوچھا۔ علی نے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا۔ اس رات نبیل کی لاش ندی کنارے ملی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ نبیل کو کس نے مارا۔ اس دن کے بعد سے ہینا نے علی سے بات کرنا بند کر دیا۔ وہ قبرستان بھی آنا چھوڑ چکی تھی، مگر علی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا، اس کی ہر آہٹ سنتا رہتا۔ ہینا کا چہرہ اب ہمیشہ اداس رہتا۔ ایک دن مہینوں بعد وہ پھر قبرستان آئی۔ علی، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلے جاؤ، مجھے بخش دو۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہارے بنا میرا کوئی وجود نہیں ہے، علی نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی کسی کو پہنچانے دوں گا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس رات قبرستان میں گہری خاموشی چھا گئی۔ علی نے آخری بار ہینا کو دیکھا۔ وہ قبر کے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی نے اپنی ہتھیلی ہوا میں اٹھائی جیسے اس کے گالوں سے آنسو پوंچھنا چاہتا ہوں، مگر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس کے بعد قبرستان کی ہوا بدل گئی۔ لوگ کہتے ہیں اس دن کے بعد وہاں کوئی جن نہیں دکھا، مگر ہینا جانتی تھی وہ اب بھی ہے
اور دور سے اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ سالوں بعد جب ہینا بوڑھی ہو گئی، وہ آخری بار قبرستان آئی۔ اس نے اسی قبر کے پاس بیٹھ کر آنکھیں بند کی جہاں پہلی بار علی نے اس سے بات کی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہینا بھی غائب تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھی علی کے ساتھ اس کی دنیا میں جا پہنچی۔